بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد شہر سے چلے جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب مرد اسکندریہ چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے خاصگی تھے۔ وہ اس کے محل کا پہرا دے رہے تھے کہ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئیں۔ حضرت عمران نے ان کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کے شکم میں چلے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کی کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت سے مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے قتل کیے جائیں۔ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچے قتل ہوتے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فرعون نے کتوال پر سختی کی اور اس نے پیادوں پر سختی کی۔ تو پیادوں نے کہا، ہم نے ایک گھر میں صرف ایک دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی۔ تو کتوال کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھس آئے ہیں تو فوراً بھائی کو تندور میں ڈال دیا جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں تو تندور کو نہ دیکھا اور واپس چلے گئے۔ ادھر آپ علیہ السلام کی والدہ غم میں بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش میں آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اس کو جلتے تندور میں ڈال دیا تھا۔ تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یکا یک تندور سے آواز آئی کہ اماں جان غم نہ کھا، اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سرد کر دیا تھا اسی طرح مجھ پر بھی سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تندور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 دن تھی۔ اب آپ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہی ہے، آواز نکالے گا، اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو بھی قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ ایک بڑھئی سے والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو ایک صندوق اس قدر بچے کی لمبائی دے کر طول و عرض میں چاہیے اور تختوں کو اس طرح ملانا کہ پانی اندر نہ جائے۔ بڑھئی کے پوچھنے پر والدہ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل میں چھوڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کی اطلاع ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی مار ڈالے۔ بڑھئی نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں کسی سے کچھ نہ کہوں گا اور یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب یہ اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا ہے، جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے جو ان دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ میں راز کو فاش کر دوں۔ اس ارادے سے ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ اندھا ہو گیا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دھنس گئے اور اسے ایک آواز آئی، اگر تو نے کسی کو کچھ کہا تو زمین میں دھنسا دیں گے۔ اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو نجات دی اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بڑھئی کئی بار اندھا ہوا، توبہ کے بعد پھر ٹھیک ہوا، پھر وہی ارادہ کیا، آخر ناچار ہو کر سچی توبہ کر لی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا، اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کرا دو، یہی میری اجرت ہے۔
جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملیں اور رخصت ہوا۔ سب سے پہلے جو شخص آپ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ یہی بڑھئی تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی۔ جہاں کہیں ایسا ڈراؤنا موقع آتا صندوق کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا، خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص گھر میں آنے لگا جس سے بہت دہشت زدہ ہوئیں، دوڑ کر اٹھیں اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئیں۔ صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو اس صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہ کہ کہاں جاتا ہے۔ اگر شہر کے کنارے سے علیحدہ گیا تو ہماری خاطر جمع ہوگی، اور اگر شہر کے افراد میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا تو یقین ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھیں۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون کھدوا کر نیل سے اپنے باغ میں لے گیا تھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور اس کے علاوہ محل کے اور افراد بھی تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈال ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے تو خاطر جمع رکھ۔ فرعون کی بیٹی کے بدن پر سفید داغ تھے۔ نجومیوں نے کہا تھا کہ دریا میں ایک صندوق ملے گا جس میں ایک بچہ ہوگا، اس کا لعاب لگانے سے یہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ صندوق ملا تو فرعون کی لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب اپنے داغوں پر لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا یہ وہی لڑکا ہے نجومی جس سے مجھے ڈراتے تھے؟ میرے اقبال کو دیکھ کر خود بخود کس طرح یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی اس کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ فرعون نے فیصلہ بدل دیا اور بیوی کی بات مان لی، اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، لیکن جو دائی بھی آتی آپ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرنے بار بار فرعون کے دربار میں آتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم اللہ کو غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگیں میں ایک دائی بتلاتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو بلا لائی۔ والدہ نے جب گود میں لیا تو آپ علیہ السلام ان کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روزینہ مقرر کر دی اور کہا اس لڑکے کو یہی دائی دودھ پلاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ ابھی تو اسے دریا میں ڈال دے، پھر ہم تجھے واپس دے دیں گے۔ اس طرح بچہ آپ کے حوالے کر دیا گیا، اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرما دیا کہ ہر ہفتے میں لا کر دکھا دیا کرنا۔ خدا نے بچہ بھی ملا دیا اور مفت میں مزدوری بھی مقرر کرا دی۔ اب ماں کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لے جاتیں اور پھر واپس گھر لے آتیں۔ 2 برس تک والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا،
جب 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونے سے لدا ہوا ایک خچر اور کئی اونٹ اور نفیس چیزیں تحفے میں دے کر رخصت کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے پاس کرنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔